جی تو جناب میں آپ کے ساتھ اپنی ایک اسکرین شیئر کر رہا ہوں، تو یہ انشاءاللہ آپ کو بھی ویزیبل ہو جاتی ہے۔ اسکرین ریکارڈر نو انٹر اسکرین نو اوپیرا ٹیب، یہ صحیح نہیں چل رہا بھائی۔ بی جی این یو اوپیرا ٹیب اپلیکیشن ونڈو چل رہا ہے۔ جی میری اسکرین آپ دیکھ پا رہے ہیں؟ نو سر دیکھ پا رہے ہوں گے آپ؟ جی جی آ رہی ہے۔ اوکے، پلیز سوئچ آف یور مائک، اونلی ون پرسن کین اوپن وین اینی تھنگ از آسک۔ تو آج ہم نے کہاں سے پڑھنا ہے بچوں، یہ بتائیے، ویئر وی ہیو ٹو اسٹارٹ؟ آئی تھنک سو بیٹی فیلڈ اینڈ سے، یا یہ ہم نے پڑھ لیا تھا اس دن؟ سر بلو سسٹم جی آرام سے بولیں، تھوڑا سا مائک پیچھے کر کے۔ بیل ہوک ہے، سے بیل ہٹا یہاں سے سر اسکرین شو نہیں ہو رہی۔ ہونی چاہیے۔ شو مائی اسکرین، ویسا بول رہی ہے ناؤ دیکھیں آپ، شو ہو رہی ہوگی۔ سر یہیں سے اسٹارٹ کرنا بیل بکس پہ۔ بیل ہوک سے، اوکے۔ Girls, Bell Hooks is a prolific cultural critic who centered her work on the intersectionality of race, capitalism and gender. یہ تین چیزوں کی بات کر رہا ہے بیل ہوک جو ہے، یہ تین چیزوں کی بات کر رہے ہیں۔ فرسٹ آف آل ٹاکس اباؤٹ ریس، سیکنڈ کیپٹلزم اینڈ تھرڈ ون از جینڈر۔ Her book Ain't I Women, Ain't I a Woman is a cornerstone of black feminist thought. Bell Hooks was a groundbreaking cultural critique, author, and a feminist theorist. A central tenet of her work was accessibility of her language. She deliberately wrote in a clear, engaging style to make complex ideas about power, love, and justice available to everyone. بڑا یہ جو ہے مطلب شی ڈیلیبریٹلی روٹ ان اے کلیئر انگیجنگ اسٹائل، اس کا بڑا کلیئر اور واضح اسٹائل ہے، اور ریگارڈنگ کمپلیکس آئیڈیاز جس میں پاور آ جاتا ہے، لو آ جاتا ہے، اور جسٹس آ جاتا ہے، اینڈ شی از آف دا ویو دیٹ دیز کمپلیکس آئیڈیاز شوڈ اویل بائی ایوری ون، ٹھیک ہے۔ تو سملرلی امپورٹنٹ کوائنج میں اور کی آئیڈیاز میں جو ہے ہوکس ڈسٹنگوش بائی اٹس انٹرسیکشنل انالیسس فرام دا ویری بگننگ فوکسنگ آن انٹر کنیکٹڈنیس آف ریس، کلاس اینڈ جینڈر۔ سب سے پہلے اس کا جو بڑا فیمس فریز ہے وائٹ سپرمسٹ کیپٹلسٹ پیٹرارکی کی بات کرتی ہے۔ This is her famous and comprehensive coinage. Instead of analyzing system of power in isolation, Hooks insisted on understanding them as interlocking structure. کون تشریف لائے ہیں؟ ہمیشہ لیٹ آتے ہیں۔ اوکے جی، یار یہ نا اپنا مائک آف کریں یہ پلیز۔ نا اپنا مائک آف کریں۔ ستائیس،
پلیز مائک آف کر لیں. مائک آف. جی تھینک یو. بیل ہوک جو ہے یہ بات کرتی ہے وائٹ سپرمیسی کی، اور یہ اس کی بڑی کمپریہنسو سی ٹرم ہے، جس میں وہ بات کرتی ہے کہ ہم سسٹم کو انالائز کرنے کی بجائے کیا کرتے ہیں کہ انٹرلاکنگ سٹرکچرز کی بات کرتے ہیں. اور پیٹرارکی کی ہم نے پہلے بھی بات کی ہے. وین وی ٹاک اباؤٹ دا پیٹرارکی اٹ مینس دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا میل شوونسٹک سوسائٹی. دیٹ از دا سسٹم شوز دا ڈومیننس آف میل. And if we talk about capitalism, so the economic system based on private ownership and profit, which exploits labor. تو کیپٹلزم جو ہے وہ بات کرتا ہے پرائیویٹ اونرشپ کی اور پروفٹ کی، جو کہ ایکسپلائٹ کرتا ہے لیبر کو. سملرلی اگر ہم وائٹ سپرمیسی کی بات کرتے ہیں تو دیٹ مینس دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا آئیڈیولوجیکل سسٹم دیٹ asserts the inherent superiority of white people. She argued that you cannot understand the oppression of a black working class women by only looking at sexism, racism or classism alone. This phrase forces a multi-axis analysis of power. تو بیٹا یہ جو بیل ہوک ہے یہ اس حوالے سے آرگیو کر رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے کہ کس طرح بلیک ورکنگ کلاس کی جو ویمن ہیں ان کو اوپریس کیا جاتا ہے. جب جب آپ خاص طور پہ سیکسزم کی بات کریں گے، ریسزم کی بات کریں گے، کلاسسزم کی بات کریں گے، تو یہ جو فریز ہے وائٹ سپرمیسی یہ فورس کرتا ہے کہ آپ فیمنزم کو انالیسس کریں تھرو ڈفرینٹ لینزز یا ڈفرینٹ اینگل کے ساتھ آپ جو ہے وہ اس کو دیکھیں. تو جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ جب ہم فیمنزم کی بات کرتے ہیں تو فیمنزم اونلی ٹاکس اباؤٹ the rights of the West women or the Western women. It does not talk about the black women. ہم نے اس پرسپیکٹو سے بھی پہلے جو ہے وہ فیمنزم کو اسٹڈی کیا ہے، لیکن کلاس میں نے بتایا تھا کہ اسی کے اگینسٹ جو ایک موومنٹ آئی وہ تھی ویمن ہوڈ اور بلیک فیمنزم کے نام سے، جس میں یہ بات کی گئی کہ بلیک ویمن ہوڈ جو موومنٹ ہے دس ٹاک اباؤٹ دا رائٹس آف بلیک ویمن. تو اس وجہ سے اس پہ جو ہے وہ فوکس کیا گیا. یہ آج شہوات بھی آ گئی ہے جو چھوڑ نہیں گئی. اوکے تو اسی طرح بیٹا فیمنزم از فار ایوری باڈی. دس فریز از آلسو coined بائی بیل ہوکس, or in this phrase the title of one of her book encapsulate her vision of inclusive accessible feminism. She critiqued the mainstream and white led feminist movement for being exclusionary and focused on the concerns of privileged women. She defined feminism simply and powerfully as the movement to end sexism, sexist exploitation and oppression. This definition focused on destroying a system of oppression, not on hating men, and makes it clear that men too are harmed by patriarchy and can be part of solution. اب بیٹا یہاں پہ یہ جو فریز ہے فیمنزم از فار ایوری باڈی، اٹ مینس دیٹ فیمنزم، جب ہم فیمنزم کی بیسک ڈیفینیشن کو پڑھتے ہیں تو وی کم ٹو نو دیٹ فیمنزم ڈز ناٹ ٹاک اباؤٹ دا رائٹس آف ویمن، اٹ ٹاکس اباؤٹ دا ایکویلٹی آف رائٹس. جب ہم ایکویلٹی آف رائٹس کی بات کریں گے تو اس میں جو ہے اٹ مین اٹ کین بی ٹیکن ایز فیمنزم از فار ایوری باڈی. جو مرد کو مل رہا ہے وہی خاتون کو مل رہا ہے. تو آپ جب اس فریز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اس میں جو سیکسزم کا کانسیپٹ ہے، ایکسپلائٹیشن کا اور اوپریشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ آپ ایکویلٹی آف رائٹس کی بات کریں گے. اسی طرح وہ بات کر رہی ہے کہ اگر آپ کسی بھی اوپریسو سسٹم کی بات کرتے ہیں، یعنی فیمنزم جو ہے جب ہم ہر ایک کے لیے فیمنزم کی بات کرتے ہیں تو فیمنزم جو ہے وہ بات کرتا ہے کہ اوپریسو سسٹم کو ختم ہونا چاہیے، نہ کہ آپ نے مرد سے جو ہے وہ نفرت کرنی ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہے
کہ فیمنزم جو ہے یہ کلیئر کر فیمنزم جو ہے مردوں کو نقصان نہیں پہنچاتی بلکہ سوری یہ جو آپ کا پیٹرارکل سسٹم ہے وہ کہتی ہے کہ یہ صرف خواتین کو نقصان نہیں پہنچا رہا، ان کو اوپریس نہیں کر رہا، بلکہ یہ ایٹ دا سیم ٹائم مردوں کو بھی اوپریس کر رہا ہے. اور اس کا ایک ہی سلوشن ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ فریز کو اڈاپٹ کریں، دیٹ از فیمنزم از فار ایوری باڈی. اینڈ the third point of bell hook is the the oppositional gaze. The oppositional gaze. ادھر ہو گیا یہ پین سے ہوتا ہے. اوکے، یہاں پہ وہ مارکر نہیں آ رہا جو کہ آنا چاہیے. دا اپوزیشنل گیز کی بات کرتے ہوئے شی ٹاکس اباؤٹ ڈرائنگ آن ہر ایکسپیرینس ایز اے بلیک ویمن ویور. ہوکس theorize that while black people are historically denied the right to look at white people. مطلب وہ ایک بلیک ویمن کے طور پہ دیکھتی ہے اینڈ شی تھنکس دیٹ کہ بلیک جو کالے لوگ ہیں ان کو وائٹ لوگوں کی طرف دیکھنے کا بھی حق حاصل نہیں ہے. لک ایٹ وائٹ پیپل ایز اے فارم آف کنٹرول اینڈ پنشمنٹ. یعنی آپ جو سفید لوگ ہیں ان کی طرف آپ دیکھ بھی نہیں سکتے کہ آپ ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا آپ ان کو پنشمنٹ دے سکتے ہیں. They developed an oppositional gaze, a critical questioning way of looking. This gaze is a site of resistance, allowing black audiences, uh, particularly women, to critically interrogate media representation, to talk back to the screen, and to find pleasure in creating their own meanings against the grain of racist and sexist imagery. تو بیٹا جب ہم بات کرتے ہیں دا اپوزیشنل گریز کی تو اس میں یہ بات کی جاتی ہے کہ جو پیٹرارک کی بنی ہوئی ہے اس میں یہی ہے کہ آپ جس طرح دیکھیں کہ لوئر رینک کے پیپل جو ہیں وہ کبھی لوئر رینک کے لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی نہیں سوچ سکتے کہ وہ کنٹرول کریں گے اپر رینک کے لوگوں کو. سملرلی وہ یہی کہتی ہے کہ وائٹ پیپل آر سپیریئر and they can control the people belong to the black community, and similarly they can they have every right to punish the black people. ٹھیک ہے، تو اس میں یہی بات کی جا رہی ہے کہ لیکن بلیک کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ کبھی بھی یہ نہیں سوچ سکتے کہ وہ اپنے جو ہے رنگ و نسل کی بنیاد پر اگر وہ موجود ہیں تو وہ کسی کو کنٹرول کر سکیں گے. اس کی سادہ سی اگزامپل یہ ہے کہ آج بھی فار ایگزامپل یو پیپل آر ڈوئنگ بی ایس ان انگلش لٹریچر اینڈ لینگویج. تو جب آپ کسی انٹرنیشنل کمیونٹی میں جائیں گے اور وہاں پہ آپ سرو کریں گے تو سب سے پہلا جو آپ کو ڈسکریمنیشن ملے گا جب وائل یو آر ٹیچنگ انگلش، اوکے، تو وہاں پہ لکھا آپ کو ملے گا کہ جناب سب سے پہلے کیا ہمیں چاہیے، ہمیں جناب وہ بندہ چاہیے جو کہ نیٹو اسپیکر ہو. اب آپ لوگوں کا اس میں کیا قصور ہے کہ آپ اگر نیٹو نہیں ہیں، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کی لینگویج اگر نیٹو جو ہے وہ پنجابی ہے یا اردو ہے یا سندھی ہے وٹ ایور، تو اس میں آپ کا کیا قصور ہے. سو ایک بیریئر بنا دیا جاتا ہے، ایک کنسٹرکٹ کر دی جاتی ہے چیز کہ یو پیپل آر لیس سپیریئر. تو یہی بات وہ پوزیشنل گیس میں بات کر رہی ہے کہ اگر فار ایگزامپل ہے آپ کو اس بنیاد پر کمپٹیشن سے نکال دیا جائے گا کہ یو آر بلیک، تو پھر یو ڈونٹ ہیو اینی رائٹ ٹو لک ٹورڈ دا وائٹ پیپل. ٹھیک ہے، کہ آپ ان کو کنٹرول کر پائیں یا آپ ان کو پنشمنٹ دے پائیں. ٹھیک ہے، دس از دا تھنگ. جلدی نہیں آ گئی مناہل؟ اوکے، تو یہ ہے جی بیٹا صورتحال. اب آگے چلتے ہیں. Now next we are going to talk about engage pedagogy or education as practice of freedom. تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے. پھر ہم ڈسکس کریں گے love as an act of liberation and imperialist white supremacist capitalist patriarchy. یہ اسی کا ہی کانسیپٹ ہے بیل ہوک کا ہی.
She is deeply influenced by Paulo Ferrari. Hooks argued against the traditional hierarchical model of education, where the professor deposits knowledge into passive students. She advocated for an engaged pedagogy that recognized the humanity of both student and teacher. This approach emphasized mutual participation, the sharing of lived experience, and the connection between theory and practice. The goal is not just to acquire information but to become more self actualized and free to transgress the boundaries of what education is supposed to be. تو بیٹا جب ہم ایجوکیشن پیڈاگوجی کی بات کرتے ہیں یا ایجوکیشن ایز دا پریکٹس آف فریڈم کی بات کرتے ہیں تو شی آرگیوڈ دیٹ کہ یہ جو انگیج پیڈاگوجی میں وہ یہی بات کرتی ہے کہ ایجوکیشن کا جو ماڈل ہے وہ بھی ہمارے پیٹرارکل ماڈل کی طرح ہی ہے، جس میں جو ٹیچر ہیں وہ سینٹرڈ ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پیسو لسنر ہوتے ہیں، دے آر ناٹ فلی انگیج. سملرلی وہ یہ بات کرتی ہے کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے، انگیج پیڈاگوجی، ہماری پیڈاگوجی اس طرح ہونی چاہیے اسٹوڈنٹ اور ٹیچرس کی کہ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہوں تو ہم اس میں پارٹیسپیٹ کریں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح جو اپروچ ہے مطلب ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں، ہم نے کیا پڑھا ہم اس کو شیئر کریں، اور یہ جو کنیکشن ہے تھیری اور پریکٹس کا اس سے جو ہے وہ بلڈ ہوگا. تو گول بیسیکلی یہ ہے انگیج پیڈاگوجی کا کہ ہم نے جسٹ انفارمیشن کو ایکوائر نہیں کرنا بلکہ ہم جو ہے وہ پریکٹس بھی ساتھ ساتھ ہماری ہوتی جائے گی. ہم نے ایکٹیو لسنر بننا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو میل پیٹرارکل ماڈل ہے ایجوکیشن سسٹم میں، اس کو بھی جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے. اینڈ سملرلی دا نیکسٹ پوائنٹ از لو ایز این ایکٹ آف لبریشن کی بات کرتی ہے. تو ان ہر لیٹر ورک ہوک سینٹرڈ لو ناٹ ایز میئر سینٹیمنٹ بٹ ایز اے ورب اینڈ اے پولیٹیکل امپیریٹو. ٹھیک ہے جی. اب دیکھ لیں آپ کہ شی ٹاکس اباؤٹ لو. وہ کہتی ہے کہ یہ کچھ از ناٹ ایز اے میئر سینٹیمنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک ورب ہے اور پولیٹیکل امپیریٹو ہے. شی ڈیفائنڈ اٹ ایز اے کمبینیشن آف کیئر، کمٹمنٹ، نالج، رسپانسبلٹی، ریسپیکٹ اینڈ ٹرسٹ. شی آرگیڈ دیٹ اے کلچر آف ڈومینیشن، وائٹ سپریمسٹ، کیپٹلسٹ پیٹرارکی ایکٹیولی انڈرمائنز آر کیپیسٹی ٹو لو. ٹھیک ہے. وہ کہتی ہے کہ جو محبت کا جو جذبہ ہے یہ صرف ایک چھوٹا سا جذبہ نہیں ہے بلکہ ایک پولیٹیکل امپیریٹو بھی ہے. اور وہ ڈیفائن کرتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ کس چیز کا کمبینیشن ہے؟ کمبینیشن آف کیئر. اوکے، اس کو میں شاید اگر ہائی لائٹ کر سکوں. شی سیز دیٹ دا لو از اے کمبینیشن آف کیئر، کمٹمنٹ، نالج، رسپیکٹ اینڈ ٹرسٹ. ٹھیک ہے. واٹ آر دا تھنگس شی ٹاکس اباؤٹ دا لو. ٹھیک ہے. اور وہ کہتی ہے کہ جو ہمارا وائٹ سپریمسٹ کلچر ہے یا کیپٹلسٹ پیٹرارکی ہے وہ اس جذبے کو، اس سینٹیمنٹ کو، کون سے جذبے کو؟ محبت کے جذبے کو انڈرمائن کرتا ہے، انڈر ایسٹیمیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو دیر فور کانشیسلی پریکٹسنگ لو ان آل ریلیشن شپس انکلوڈنگ پولیٹیکل ونس is a radical act of resistance and the foundation for building a just and equitable world. تو یہ وہ کہتی ہے کہ کانشیسلی پریکٹسنگ لو ہر رشتے میں وہ کہتے ہیں کہ چاہے آپ پولیٹیکل رشتہ لے لیں، چاہے آپ کوئی بھی رشتہ لے لیں، جب آپ کانشیسلی پریکٹس کر رہے ہیں اس جذبے کو تو یہ ایک ریڈیکل ایکٹ ہے ریزسٹنس کی اینڈ فاؤنڈیشن فار بلڈنگ جسٹ اینڈ ایکویٹیبل ورلڈ. تو مین ٹو سے دیٹ کہ جب آپ کسی کو نالج دے رہے ہیں یا کوئی رسپانسبلٹی لے رہے ہیں یا رسپیکٹ لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں یا کسی پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اگر آپ پیٹرارکل وے میں سوچ رہے ہیں تو دیٹ از اے ریڈیکل ایکٹ. ٹھیک ہے. اور اگر جو ہے آپ اس کو ایک سنسیئر جذبے کے طور پہ لے رہے ہیں تو اٹ مینس دیٹ یو آر ٹرائنگ ٹو بلڈ این ایکویٹیبل ورلڈ. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کا نیکسٹ بیٹا ہے دا امپیریلسٹ وائٹ سپریمسٹ کیپٹلسٹ پیٹرارکی کی بات کرتی ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ a later expansion of her famous trade adding imperialist to explicitly
explicitly name the global and historical dimensions of conquest, colonialism, and empire as integral to functioning of interlocking system of power. She analyzed. जी अक्सा आप बताएंगी उसने क्या कहा है ये द imperialist white supremacist capitalist patriarchy. You can open your mic and tell me what did she Sir, say. okay, I will tell. Wait a minute. क्यों बिजी हैं पुत्र जल्दी से बताओ. No, sir, एक दफा उसको मैं खुद इंटरप्रेट कर लूं. जी बेटा. तो इसमें वो इम्पेरियलिस्ट कंसेप्ट्स की इंपीरियलिस्ट की बात बात कर रही है. इंपीरियलिस्ट की बात कर रहे हैं. इम्पीरियलिस्ट की बात कर रही है जिसमें वो हिस्टोरिकल कनकेस्ट की बात कर रही है, कॉलोनिज्म के फिनोमेना की बात कर रही है और फंक्शंस ऑफ इंटरलॉकिंग सिस्टम की. ओके. फंक्शन ऑफ इंटरलॉकिंग सिस्टम ऑफ पावर की बात कर रही है जो कि उसने एनालाइज किया है. मतलब देखें कि डायमेंशंस ऑफ कंक्वेस्ट की बात कर रही है, कलोनियलिज्म की बात कर रही है. हमने उस दिन पढ़ा था कि कलोनियलिज्म का मतलब क्या है. तो कलोनियलिज्म का उस दिन मैंने आपको बताया था 3 टर्मिनोलॉजीज़, अगर आपको याद हो. एट द टाइम आई सर तो टॉक. इसमें कॉलोनाइजर्स थे, आउटसाइडर्स और कॉलोनाइज थे हाँ जो जी. गिव कल्चर देते हैं, और कॉलोनी थी जिनमें वो इन्वेडर्स अटैक कर रहे होते हैं. हाँ जी. उस दिन मैंने आपको बताया था कि अगर आप 3 वर्ड को समझ आते हैं तो आप जो है पूरी कलोनियलिज्म थेरी को समझ जाएंगे. कलोनाइजर्स, ये बात हुई थी. फिर हमने बात करी थी कलोनाइज्ड की, और फिर हमने बात की थी कॉलोनी की. ये 3 चीज़ों की उस दिन हमने बात की थी. हमने कहा कि अगर हम ये 3 वर्ड्स को समझ जाते हैं तो वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट द मैटर इज़. ठीक है. तो उसमें वो यही बात कर रही है कि ग्लोबल और हिस्टोरिकल डायमेंशन में कलोनियलिज्म जो है, कॉलोनाइज़र हो गए, कॉलोनाइज हो गया, कॉलोनी हो गया, ये इंटेग्रल पार्ट है इंटरलॉकिंग सिस्टम ऑफ पावर का, कि लोगों को मतलब पावरफुल वे से कंट्रोल करने का. और ये ऐसा ही कलोनियलिज्म में होता है कि कॉलोनाइज़र जो हैं वो बाहर से आते हैं, इन्वेड करते हैं, लोगों को कॉलोनाइज बनाते हैं, और जिस जगह पे वो काबिज़ होते हैं और जहाँ के लोगों को कॉलोनाइज करते हैं वो उनकी कॉलोनी बन जाता है. अब आपने वाइट सुपरमिस्ट की बात करी है या कैपिटलिज्म पेट्रार्की की बात की है, इन दिस सेंस कि आप जो है ख़ातून को जो है वो क्या कर रहे हैं, कॉलोनाइज कर रहे हैं. ठीक है. और उसको कहते हैं कि यू हैव टू लिव विद इन द 4 बाउंड्री वॉल्स ऑफ योर हाउसेस. तो आपको अपने घर की 4 दीवारी में ही रहना है. तो आप उस घर को जो है वो कॉलोनी बना देते हैं और उस पर यू हैव एवरी राइट. ठीक है, कि आप वहाँ पे इंटरलॉकिंग सिस्टम ऑफ पावर का जो है वो इतलाक़ करें. तो ये बेटा चीज़ है सारी. ठीक है. इसमें वाइट सुपरमिस्ट कैपिटलिस्ट पेट्रार्की के हवाले से यही बयान किया गया है. उसके बाद बटलर की बात करते हैं जो कि 1956, दैट इज़ अ की फ़िलासफ़र इन जेंडर थेरी. और इसकी जो किताब थी जेंडर ट्रबल, दैट वाज रिटन इन 1990. शी इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर परफॉर्मिटी, द आइडिया दैट जेंडर इज़ नॉट व्हाट वी आर बट व्हाट वी डू थ्रू रिपीटेड परफॉर्मेंस. तो उसका यही पर्सपेक्टिव है कि जेंडर वो नहीं है कि हम क्या हैं. हमारी जो रिपीटेड एक्शंस होते हैं, जेस्चर्स होते हैं, वो शो करते हैं कि हमारा जेंडर क्या है. इसी तरह यहाँ पे कोई और वेटिंग में लगा हुआ है बेटा. ये अच्छा जल्दी नहीं आ गया फिजाज. अरे फाइन. तो हम क्या हैं, वट वी आर बट वी डू थ्रू रिपीटेड परफॉर्मेंसेस. तो इसमें यही बात की जाती है कि हम जो हम रिपीटेड परफॉर्मेंस के ज़रिए परफॉर्म कर रहे थे, हमारी जो है वो हमारा जेंडर वो होता है. Judith Butler is a philosopher and gender theorist whose work has been profoundly influential across the humanities and social sciences.
particularly in feminist theory, queer theory, and political philosophy. Here are the most important coinage and key concepts followed by their seminal work. تو امپورٹنٹ کوائنیج میں اس کا سب سے پہلے ہے جینڈر پرفارمیٹی. دس از بٹلرز موسٹ فیمس کانسیپٹ. It is crucial to understand that performity does not mean performance in the theoretical sense, as if one puts on a gender costume each morning. Correct meaning یہی ہے کہ gender performity is the process which gender identity is constituted through a stylized repetition of acts. تو وہی بات جو آگے ہم نے اوپر جو ہے وہ ڈسکس کی ہے کہ یو کین ناٹ ریکگنائز اے پرسن ایز ہی از لکنگ بائی ہز ایکشنز اور بائی ہر ایکشنز. یو کین میک یور ڈیسیجن دیٹ ایدر ہی از اے میل اور اے فیمیل اور اے ٹرانسجینڈر اور واٹ ایور. ٹھیک ہے جی. تو کسی کے ایکشنز جو ہیں اور جیسچرز جو ہیں وہ اس کی پرسنالٹی کو, اس کی پرفارمنس جو ہے وہ شو کر رہی ہوتی ہے کہ وہ کون سا جینڈر ہے. دیز ایکٹس, جیسچرز اینڈ ڈیزائرز کریٹ دا illusion آف اسٹیبل inner gender core. Society reads these repeated performances and mistakes the effect of performance. For example, femininity, for its case a natural female essence. In Butler's term, there is no gender identity behind the expression of gender. That identity is performatively constituted by the very expressions that are said to be its results. تو بیٹا یہی وہ بات جو ہم نے پہلے کی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی جینڈر کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ بھی یہ کون ہے, یہ ادھر ہی از اے میل اور ادھر ہی شی از اے فیمیل, تو آپ کہاں سے اس کا پتہ چلائیں گے کہ وہ جیسے دکھائی دے رہے ہیں ویسا نہیں ہے, بلکہ جب وہ ایکشنز کریں گے, کوئی بھی پرفارمنس دیں گے, تب ہم یہ پتہ چلا سکیں گے کہ ان کا جینڈر کیا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم بات کرتے ہیں اپنی سوسائٹی میں, تو ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ میل ہیں, لیکن سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ آل دو دے آر ویئرنگ دا کاسٹیومز لائک میلز, بٹ ہوتا کیا ہے کہ دے آر ناٹ میل اینڈ دے آر ناٹ فیمیل, بٹ دیئر پرفارمنس شوز دیٹ کہ دے آر بلانگ ٹو دا تھرڈ ورلڈ سٹیزن ہیں, دے آر ٹرانسجینڈر. اینڈ سملرلی جو بٹلر ہے, شی ٹاکس اباؤٹ دا ہیٹرو سیکسول میٹرکس کی بات کرتا ہے. اس میں وہ کہتا ہے کہ بٹلرز ٹرم فار دا ڈومیننٹ نارمیٹو فریم ورک دیٹ اسٹرکچرز آر انڈرسٹینڈنگ آف آئیڈینٹی. It is a grid of intelligibility that assumes that the certain biological sexes, male, female, naturally lead to certain gender identities, masculine, feminine. So, which naturally lead to certain desires for the opposite sexes, gender, heterosexuality. The metric makes these linkages seem coherent and natural, while rendering other configurations like homosexuality or being transgender unintelligibly or abnormal. تو بٹلر بیٹا یہی بات کرتا ہے کہ ہیٹروسیکسول میٹرکس کی بات کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ یہ ایک نارمیٹو فریم ورک ہے. وچ کون سا یہ فریم ورک ہے؟ نارمیٹو فریم ورک. اینڈ سملرلی وہ یہ بھی بات کرتا ہے کہ یہ دیکھیے ذرا انٹیلیجبلٹی دیٹ ایزیوم, اوکے یہ ہے, یہ وہ کہتا ہے کہ یہ ایک نارمیٹو فریم ورک ہے. جی یہ نارمیٹو فریم ورک ہے جو کہ ہماری آئیڈینٹی کو اسٹرکچر کرتا ہے, اور اسی طرح یہ ہمیں ایزیوم کرنا پڑتا ہے کہ دیٹ سرٹن بایولوجیکل سے میل اور فیمیل کا جو جینڈر ہے یہ نیچرلی ہماری جو ہے وہ آئیڈینٹی کو لیڈ کرتا ہے کہ ادھر ہم جو ہے وہ میل کمیونٹی سے بلونگ کرتے ہیں یا فیمیل کمیونٹی سے بلونگ کرتے ہیں. سملرلی اگر ہم فار ایگزامپل ہے کہ ایک سرٹن کمیونٹی سے بلونگ کرتے ہیں تو وی ہیو سرٹن ڈیزائر ٹورڈ دا اپوزٹ سیکسز اور جینڈرس. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے یہ دیٹ از دا کانسیپٹ آف ہیٹروسیکسولیٹی. ٹھیک ہے, کہ اگر ہمارا یہ نارمیٹو فنکشن جو ہے یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ ادھر وی آر میل اور فیمیل, اور اگر ہم میل ہیں یا فیمیل ہیں تو وی ہیو اے سرٹن جینڈر آئیڈینٹی
اینڈ سملرلی ہماری کچھ نیچرل جو ہیں وہ ڈیزائرز بھی ہوتی ہیں ٹورڈ دا اپوزٹ سیکس اینڈ دیٹ از کالڈ, جو ہماری ڈیزائر ہے ٹورڈ دا اپوزٹ سیکس دیٹ از کالڈ ہیٹرو سیکسولیٹی. اسی طرح دس میٹرکس میکس دیز لنکج سیم کوہیرنٹ اینڈ نیچرل. اور یہ جو میٹرک ہے, یہ جو اس کو پرکھنے کا طریقہ کار ہے, یہ بڑا کوہیرنٹ ہے اور نیچرل ہے. اینڈ سملرلی جو ہومو سیکسولیٹی ہے اور ٹرانسجنڈر ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ ان انٹیلیجیبل ہے. کون سی چیز؟ ہومو سیکسولیٹی اور بینگ ٹرانسجنڈر از این ان انٹیلیجیبل اور ایب نارمل تھنگ. تین باتیں اس نے کی ہیں, میں اس کو دہرائے دیتا ہوں. ہیٹروسیکسول وہ کہتا ہے کہ ایک نارمیٹیو فریم ورک ہے جس سے ہم اپنی آئیڈینٹی کو سمجھ پاتے ہیں کہ ادھر وی آر میل اور فیمیل. اور اگر ہم اپنے رول کو ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ ہماری آئیڈینٹی بطور میل کے ہے یا ہماری آئیڈینٹی فیمیل کے ہے, تو وی ہیو اے سرٹن ڈیزائرز اور فیلنگس ٹورڈ دا اپوزٹ سیکس, اور یہی ہیٹروسیکسولیٹی ہے. ٹھیک ہے. اینڈ سملرلی اگر کوئی الٹا چلتا ہے لائک ہومو سیکسولیٹی ہے یا بینگ ٹرانسجنڈر ہے, تو وہ کہتا ہے کہ یہ ایک ایب نارمل چیز ہے. سملرلی وی ول ٹاک اباؤٹ انڈوئنگ جینڈر اور جینڈر ٹربل کی ہم بات کریں گے. یہ بھی جو ہے یہ بٹلر کا ہی فریز ہے. دا ٹائٹل آف ون در موسٹ فیمس بک دیٹ از جینڈر ٹربل. یہ اس کی ایک فیمس کتاب ہے, اس کا ٹائٹل ہے کہ جینڈر ٹربل ڈسکرائبز دا ڈسرپٹیو پوٹینشیل انہیرٹ ان دا پرفارمیٹیو نیچر آف جینڈر, بیکاز جینڈر از اے کاپی فار وچ دیر از نو اوریجنل. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ وہ بات کرتا ہے کہ جینڈر ٹربل میں یہ بات کرتی ہے کہ دا ڈسرپٹیو پوٹینشیل انہیرنٹ ان پرفارمیٹیو نیچر آف جینڈر بیکاز جینڈر از اے کاپی فار وچ دیر از نو اوریجنل. وہ کہتا ہے کہ جینڈر جو ہے یہ ایک کاپی ہے جس میں کوئی چیز بھی اوریجنل نہیں ہے, یہ لمیٹڈ ہے, اس کی پیروڈی کی جا سکتی ہے, اینڈ سبورٹڈ ان ویز دیٹ ریویل اٹس کنسٹرکٹڈنیس. اور آپ اپنے ایکشنز کو جو ہیں وہ سبورٹ بھی کر سکتے ہیں, اور یہ ریویل کرتی ہے کہ کس طرح جو ہے وہ جینڈر کو کنسٹرکٹ کیا گیا ہے. اینڈ سملرلی ایکٹس دیٹ ڈو ناٹ کوہیئر ود ان ہیٹرو سیکسول میٹرکس such as drag, butch, femme identities and non-binary expressions don't just break the rules, they expose the very fact that gender has rules, thereby troubling or undoing its naturalized status. تو یہاں پہ وہ یہی بات کر رہی ہے کہ دیٹ ڈز ناٹ کوہیئر ود ان دا وہ کہتے ہیں کہ ایسے ایکشنز جو ہیٹروسیکسول میٹرکس میں نہیں آتے وہ ہماری آئیڈینٹیز کو ڈریگ کرتے ہیں, فیم کرتے ہیں. اور اسی طرح کچھ ہمارے ایکشنز جو ہوتے ہیں وہ نان بائنری ایکسپریشنز ہوتے ہیں جس میں ہم صرف رولز کو ہی نہیں توڑ رہے ہوتے, بلکہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں جینڈر رولز کو. اور جب ہم جو ہے وہ کیا اس کا نام ہے رولز کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں, تو یہی چیز ٹربل سم ہے, اور اسی کو ہم جینڈر ٹربل بھی کہیں گے. اگین میں اس کو تھوڑا سا ڈسکرائب کر رہا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ جینڈر رول جو ہے ڈسرپٹیو پوٹینشیل انہیرنٹ اور پرفارمیٹیو نیچر ہے اس کی. ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ جینڈر کی پرفارمنس جو ہے وہ ڈسرپٹیو ہے اور پوٹینشیل انہیرنٹ ہے اس میں. اور جینڈر جو ہے اس میں کوئی بھی چیز از اے کاپی فار وچ دیر جینڈر ایک ایسی کاپی ہے جس میں کچھ بھی جو ہے وہ اوریجنل نہیں ہے. جینڈر کی جو ایکشنز ہیں وہ لمیٹڈ ہو سکتے ہیں, ان کی پیروڈی کی جا سکتی ہے, ان کو سبورٹ کیا جا سکتا ہے. اینڈ سملرلی جب ہم ان کی یہ جینڈر کا جو رول ہے اگر وہ لمیٹڈ ہے یا اس کی پیروڈی کی جا سکتی ہے یا اس کو بدلا جا سکتا ہے, تو یہ اپنے اس کو کس طرح کنسٹرکٹ کیا گیا ہے یہ ریویل کر دے گا. اور جو ہمارے ایکشنز ہیں اگر وہ آپس میں کوہیرنٹ نہیں ہیں, کوہیئر نہیں ہیں یا کوہیرنٹ نہیں ہیں, تو یہ کیا بنیں گے, کس چیز کا باعث بنیں گے؟ ہیٹروسیکسل میٹرکس کے لیے یہ بچ کا باعث بنیں گے, ان کو ڈریگ کریں گے, یا بائنری ایکسپریشنز یہ نان بائنری ایکسپریشنز بھی کہلائیں گے. اسی طرح یہ صرف رولز کو ہی نہیں توڑتے بلکہ ایکسپوز کرتے ہیں کہ ویری فیکٹ دیٹ جینڈر ہیز رولز, کہ اس فیکٹ کو کہ جینڈر کا کوئی رول ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. جب آپ کے ایکشنز نان بائنری ہوں گے، جب آپ کے ایکشنز اور آپ کی آئیڈینٹی مسخ ہو رہی ہوگی، یا آپ کا مطلب اگر جینڈر کا رول جو ہے وہ لمیٹڈ ہے، اس کی پیروڈی کی جا سکتی ہے، اس کو سبورٹ کیا جا سکتا ہے، اور آپ کے ایکسپریشنز جو ہیں وہ نان بائنری ہیں، تو پھر ہم ایسے جینڈر کو جو کہ رول کے خلاف ہوگا اس کو کہیں گے ٹربل سم والا جینڈر ہے، یا ٹربلنگ جینڈر ہے، یا ان ڈوئنگ جینڈر ہے، اور یہی دیٹ از کالڈ جینڈر ٹربل. اس کے بعد ہم آگے جو ہے وہ چلتے ہیں، اینڈ دیٹ از کرٹیک آف ویمن ایز اسٹیبل کیٹیگری. اس کی ہم بات کریں گے بیٹا. نیکسٹ پوائنٹ از کرٹیک آف ویمن ایز اے اسٹیبل کیٹیگری. تو اس میں دیکھتے ہیں، تو یہ بھی بٹلر کا ہی ورک ہے جس میں وہ بات کرتی ہے کہ فاؤنڈیشنل موو ان جینڈر ٹربل واز ٹو کوسچن دا کیٹیگری آف ویمن، جس میں آپ خواتین کی کیٹیگری کے بارے میں سوال کرتے ہیں ایز دا یونیفائڈ سبجیکٹ آف فیمنزم. ٹھیک ہے، جس میں آپ یہ بھی یونیفائڈ سبجیکٹ ہے کہ ویئر یو آس دا کوسچن اباؤٹ دا کیٹیگری آف اے ویمن. بٹلر آرگیوڈ دیٹ دس کیٹیگری excludes and norms often prevailing white heterosexual cisgender women's experiences. By deconstructing the category itself, they opened up feminism to be more inclusive of the diversity of experience of oppressions and identity. جی تو بیٹا اس میں ہم بات کر رہے تھے، جی اس میں ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو ہے ویمن ایز اے اسٹیبل کیٹیگری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ایک فاؤنڈیشنل ورک ہے، فاؤنڈیشنل موو ہے جینڈر ٹربل میں، جس میں ہے یہ بھی جینڈر ٹربل. جب ہم کسی خاتون کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کویسچن دا کیٹیگری آف ویمن، تو یہ بھی یونیفائڈ سبجیکٹ ہے بٹلر کے نزدیک، اور بٹلر آرگیو کرتا ہے کہ دس کیٹیگری ایکسکلوڈز اینڈ نارمز آفن پریویلیجنگ وائٹ ہیٹرو سیکسول سسجینڈر ویمنز ایکسپیرینسز. تو وہ کہتا ہے کہ یہ چیز جو ہے، ہم جب وائٹ خواتین کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کی کیٹیگری کے بارے میں سوال کرنا جو ہے وہ بھول جاتے ہیں، اور ہم ان کے ایکسپیرینسز کی بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو بائی ڈی کنسٹرکٹنگ دا کیٹیگری اٹ سیلف. اور جب ہم بات کرتے ہیں چونکہ یہ بائی ڈی کنسٹرکٹنگ دا کیٹیگری اٹ سیلف، جو کہ جب ہم وائٹ خواتین کے حوالے سے یہ سوال نہیں کر سکتے تو اٹ سیلف یہ اس چیز کی نفی ہے کہ اسٹیبل کیٹیگری. ٹھیک ہے، دے اوپنڈ اپ فیمنزم ٹو بی مور انکلوسیو آف ڈائیورسٹی آف ایکسپیرینسز آف اپریشن اینڈ آئیڈینٹی. اور وہ یہ کہتی ہے، بٹلر یہ کہتی ہے کہ فیمنزم کو جو ہے وہ لمٹائز ہو کر نہیں دیکھنا، بلکہ اس کو اوور آل دیکھنا ہے کہ ایکسپیرینسز میں کتنی ڈائیورسٹی ہے، اور لوگوں کے ایکسپیرینسز آف اوپریشن کہ ان کو کس کس طرح جو ہے وہ اوپریشن کو فیس کرنا پڑا ہے، اور ان کی آئیڈینٹی کیا کیا ہے. نہ کہ جو ہے وہ صرف بلیک ویمن کی طرف دیکھا جائے یا ان کے حوالے سے جو ہے وہ سوچا جائے. یہ صرف ہم نے یہ چیزیں ہی ایکسپیرینس نہیں کرنی. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد بیٹا ہم جو نیکسٹ ہے، یہ 2 پوائنٹ آپ اس کو چھوڑ دیں. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ ہم پڑھیں گے اگلی کلاس میں کمبرلے کرنچے کے حوالے سے. اور آئی تھنک سو کمبرلے کرنچے جو ہے یہ لاسٹ ہوگا، جس میں اس کا جو ہے اسٹرکچرل انٹرسیکشنلٹی کی بات کری ہے اس نے. اور اس کے 2 ہی پوائنٹ اہم ہیں، انٹرسیکشنلٹی اینالوجی اور اسٹرکچر انٹرسیکشنلٹی. یہ 2 پوائنٹ ہیں اس کے، یہ انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے نیکسٹ کلاس میں. آج کے لیے اتنا ہی، اور پھر ہمارا فیمنزم جو ہے وہ نیکسٹ کلاس میں جو ہے وہ ہم سم اپ کر دیں گے اس کو. اچھا جی. جی تو لیڈیز اینڈ جینٹل مین، اف یو ڈو ہیو اینی کوسچن یو کین آسک. نو سر. فہد یو ڈونٹ ہیو اینی کوسچن؟ اوکے ٹھیک ہے. اچھا طریقہ ہے اپنے ہونے کا احساس دلانے کے لیے. یس سر، سن رہے ہیں آپ کو سر اس وقت کے. کیا سنا ہے، کیا سمجھ آئی ہے آپ کو؟
دو پڑھایا آپ نے کیا فیمنزم